ابو حیان نے ابو زرعہ سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت لایا گیا اور دستی اٹھا کر آپ کو پیش کی گئی، کیونکہ آپ کو دستی مرغوب تھی۔ آپ نے اپنے دندان مبارک سے ایک بار اس میں سے تناول کیا اور فرمایا، میں قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار ہوں گا۔ کیا تم جانتے ہو یہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام اگلوں اور پچھلوں کو ایک ہموار چٹیل میدان میں جمع کرے گا۔ بلانے والا سب کو اپنی آواز سنائے گا اور اللہ کی نظر سب کے آر پار سب کو دیکھ رہی ہوگی۔ سورج قریب ہو جائے گا اور لوگوں کو اس قدر غم اور کرب لاحق ہوگا جو ان کی طاقت سے زیادہ اور ناقابل برداشت ہوگا۔ لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے، کیا دیکھتے نہیں تم کس حالت میں ہو؟ کیا دیکھتے نہیں تم پر کیسی مصیبت آن پڑی ہے؟ کیا تم کوئی ایسا شخص تلاش نہیں کرتے جو تمہاری سفارش کر دے، یعنی تمہارے رب کے حضور؟ چنانچہ لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس چلو۔ وہ آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے آدم، آپ سب انسانوں کے والد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور آپ میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال میں ہیں؟ کیا آپ دیکھتے نہیں ہم پر کیسی مصیبت آن پڑی ہے؟ آدم علیہ السلام جواب دیں گے، میرا رب آج اتنے غصے میں ہے جتنے غصے میں اس سے پہلے کبھی نہیں آیا اور نہ اس کے بعد کبھی آئے گا، اور یقیناً اس نے مجھے ایک خاص درخت کے قریب جانے سے روکا تھا، لیکن میں نے اس کی نافرمانی کی تھی۔ مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان بچانی ہے۔ تم کسی اور کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے نوح، آپ اہل زمین کی طرف بھیجے گئے سب سے پہلے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شکر گزار بندے کا نام دیا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں؟ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم پر کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ وہ انہیں جواب دیں گے، آج میرا رب اتنے غصے میں ہے جتنے غصے میں نہ وہ اس سے پہلے کبھی آیا نہ آئندہ کبھی آئے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے لیے ایک دعا خاص کی گئی تھی، وہ میں نے اپنی قوم کے خلاف مانگ لی۔ آج تو میری اپنی جان پر بنی ہے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض گزار ہوں گے، آپ اللہ کے نبی اور اہل زمین میں سے اس کے خلیل یعنی صرف اس کے دوست ہیں۔ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائیں۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم پر کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام ان سے کہیں گے، میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آیا اور نہ آئندہ کبھی آئے گا، اور اپنے 3 جھوٹ یاد کریں گے اور کہیں گے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے تو اپنی جان بچانی ہے، کسی اور کے پاس جاؤ، موسیٰ کے پاس جاؤ۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے موسیٰ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پیغام اور اپنی ہم کلامی کے ذریعے سے فضیلت عطا کی، اللہ کے حضور ہمارے لیے سفارش کیجیے۔ آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال میں ہیں؟ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم پر کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے، میرا رب آج اس قدر غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اس قدر غصے میں آیا اور نہ اس کے بعد آئے گا۔ میں ایک جان کو قتل کر چکا ہوں جس کے قتل کا مجھے حکم نہ دیا گیا تھا، میری جان کا کیا ہوگا؟ میری جان کیسے بچے گی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، اے عیسیٰ، آپ اللہ کا کلمہ ہیں جسے اس نے مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا اور اس کی روح ہیں، اس لیے آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائیں۔ آپ ہماری حالت نہیں دیکھتے جس میں ہم ہیں؟ کیا آپ نہیں دیکھتے ہم پر کیسی مصیبت آن پڑی ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام انہیں جواب دیں گے، میرا رب اتنے غصے میں ہے جتنے غصے میں نہ وہ اس سے پہلے آیا اور نہ آئندہ کبھی آئے گا۔ وہ اپنی کسی خطا کا ذکر نہیں کریں گے، کہیں گے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان بچانی ہے، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، محمد کے پاس جاؤ۔ لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے محمد، آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ اگر ہوتے بھی تو معاف کر دیے، اپنے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائے۔ آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال میں ہیں؟ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم پر کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ تو میں چل پڑوں گا اور عرش کے نیچے آؤں گا اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی ایسی تعریفوں
اور اپنی ایسی بہترین ثنا کے دروازے کھول دے گا اور انہیں میرے دل میں ڈالے گا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولے ہوں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، مانگیے آپ کو ملے گا، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ تو میں سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا، اے میرے رب، میری امت، میری امت۔ تو کہا جائے گا، اے محمد آپ کی امت کے جن لوگوں کا حساب و کتاب نہیں، ان کو جنت کے دروازے میں سے دائیں دروازے سے داخل کر دیجئے، وہ جنت کے باقی دروازوں میں بھی لوگوں کے ساتھ شریک ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جنت کے دو کیواڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور شہر حجر یا مکہ اور بصرہ کے درمیان ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 480۔